دیکھیں وہ ایک یہ وزیر دفاع ذمہ دار پوزیشن ہے، یہ دنیا کے لیے میسج ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے وہ ہمیں یہ سمجھتے تھے 6 اور 7 سے پہلے بھی اور پھر بیچ میں بھی کہ شاید ہمارے پاس جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کے وہ شواہد نہ ہوں کہ ہم آپ کو کچھ وہ کر کے دکھا سکیں، لیکن اب جو ہم کر کے دکھا رہے ہیں تو دنیا کو سمجھ بھی آ رہی ہے۔ مارکو روبیو یا امریکہ، مطلب آپ کیونکہ ظاہر ہے ان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ کیوں متحرک ہوئے ہیں اس میں، اور یہ بات میں نے صبح اس وقت کہی تھی جب ہم نے جواب شروع کیا تھا، اور پھر میرے پاس اسی وقت اطلاع آ گئی تھی کہ جناب واشنگٹن میں امریکن گورنمنٹ ہمارے ساتھ ٹرمپ گورنمنٹ انگیج ہو رہی ہے، اور وہ دنیا کو بھی کر رہی ہے کہ یہ لڑائی نہ بڑھے، کیونکہ کچھ ان کو اندازہ ضرور تھا جو کچھ رافیل کے ساتھ ہو چکا ہوا تھا، اور پھر ہم نے جس طریقے سے ٹھنڈے بالکل انداز سے ہر ایک کے ساتھ بات کی۔ دنیا میں جو بھی سفیر وزیر ہم سے بات کر رہا تھا، ہم کسی کو اس لہجے میں گفتگو نہیں کر رہے تھے جو رونت انڈین جو آتے تھے میڈیا کے اوپر ان کے لوگوں میں آتی تھی۔ ہم تو بات کر رہے تھے کہ جی ہم جنگ نہیں چاہتے، اور اسے ہماری کمزوری بھی نہ سمجھیں اور ہمیں ٹیسٹ بھی نہ کریں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ کر دکھایا ہے، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جائیں تو جائیں کہاں۔ براموس کی بیٹری جو ساری وہ رکھی ہوئی تھی انہوں نے، جہاں پہ جو ان کے سٹوریج تھی، وہ ساری ہم نے اڑا دی، ایئر ڈیفنس سسٹم اڑا دیے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ہوا کیا، سٹن سارے ہیں۔ ہمارے اپنے لوگوں کو یقین نہیں تھا، میں آپ کو سچ بتاؤں، ہاں ایک اللہ کی ذات موجود، کیونکہ ظاہر ہے سب کو بتایا بھی نہیں جاتا، سب کو دکھایا بھی نہیں جاتا۔ یہ جو ڈیفنس بجٹ پہ بولنے والے تھے، آج انشاءاللہ ان کی زبانوں پہ چپ لگی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا کیوں تھی تیاری۔ یہ ہے وہ تیاری جس پہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کتنا بڑا ہے، وہ چاروں طرف سے ہم پہ حملے کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ افغانستان سے کر رہا ہے، وہ ایران بلوچستان کے بارڈر سے کر رہا ہے، کلبھوشن یادیو ہم نے پکڑ کے دیا ہے، ہم نے ان کو دکھایا کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ دنیا مانتی نہیں تھی کلبھوشن پہ، آج تک جن کی زبانیں چپ ہیں، دنیا والوں کی چپ ہے۔ جعفر ایکسپریس پہ بالکل دنیا پہلی دفعہ ہمارے ساتھ مذمت کرنے کی حد تک آئی، لیکن انڈیا نے وہ ایسا ملک ہے جس نے اس واقعے کی ریئل ٹائم فوٹیج جو ان کے سپانسرڈ دہشت گرد تھے ان سے لی، چلائی اور تماشا لگایا ہمارا۔ ہم نے ان کو بھی بغیر کسی ایسے نقصان کے جس کو گنا جائے، ہاں ٹھیک ہے عام لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، تو ہماری افواج اور آپریشن میں حصہ لینے والے سارے لوگ الحمدللہ غازی بنے، ہم نے ٹرین ہاسٹیج جو تھی وہ نکالی۔ پھر اب اس کے بعد دیکھیں انہوں نے ہمارے عام مساجد شہریوں پہ حملے کیے، ہم نے ان کی فوجی تنصیبات پہ اور ان کے جہازوں پہ کیے۔ اب آج بھی انہوں نے ہمارے 3 ایئر بیسز کو کھلم کھلا میزائلوں کا نشانہ بنایا، ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے کام کیا۔ اس سے 48 گھنٹے پہلے وہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کو جانچنے کے لیے اسرائیلی ساختہ ڈرون پھینک رہے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور یہاں پہ لوگ بہت سارے کوسچن کرنے والے تھے۔ پھر میڈیا سے قومی شعور آیا۔ دیکھیں نا، یہ وہ میڈیا ہے پاکستان کا نیشنل میڈیا جنہوں نے ایک بھی چیز غلط نہیں چلائی، اور انڈین میڈیا پچھلی رات کیا کر رہا تھا، اسلام آباد بھی فتح، پشاور بھی فتح، اور ان کو وہ مل رہی تھی، لاہور میں بھی بندرگاہ مل گئی تھی، کیونکہ عامر ان کو صاحب میرا بندر خیال تماشا ہے کہ دیکھنا تھا تو وہ سمندر ساتھ وہاں لے آئے۔ وہ تو جنگ لڑ بھی چکے ہیں اور جیت بھی چکے ہیں، انہوں نے ایک ہی رات میں تسخیر کر لیا تھا۔ تو اسی لیے تو اب ان کی جو حالت ہوئی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ بنی کیا بات ہے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ کیا ہے۔ ہماری نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بھی متوقع ہے آج دن میں، کیونکہ اس کے اندر جو انڈیا کی طرف سے اطلاعات آ رہی ہیں اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور یہ ہوتی اس لیے ہے کہ اس نے ایٹمی ہتھیاروں کا، وار ہیڈز کا چلانے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور یہاں سے گو ایڈ ملتا ہے تو پھر اس کے نیچے اسٹریٹجک پلان ڈویژن ہے، انہوں نے اپنا کام شروع کر دینا ہے۔ اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ہمارا سارا کام انٹیگریٹڈ ہے، ہم نے تمام چیزیں اپنی مسلح افواج تمام اداروں کو ایک کہتے ہیں نا سوئی میں پرو لیا ہوا ہے، بالکل کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے ہماری جو ایکوریٹ نہ ہو۔ انٹیگریٹڈ ایکشن لے رہے ہیں۔ سلمان صاحب آپ بتائیے گا کہ اس وقت عامر صاحب نے جو اعداد و شمار شیئر کیے ہیں، 83 ارب ڈالر کا انہیں نقصان ہوا ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا ان کی جانب سے کہ معیشت چونکہ ہماری کمزور ہے، اس وقت صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ ہمیں انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں ہماری معیشت کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم پر آبی جارحیت کر رہے ہیں، بہت سارے پہلو ہیں جن سے انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن معیشت ایک خاص چیز ہے جس پر ہم کافی دیر سے تبصرہ کر رہے تھے، لیکن اس وقت تو ان کو دھچکا لگ گیا ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ بھارت نے جو مس کیلکولیشن کی ہے پاکستان کے بارے میں، وہ ساری کی ساری غلط ثابت ہوئی ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان داخلی طور پہ کمزور ہے، سیاسی طور پہ کمزور ہے، معاشی طور پہ کمزور ہے، وہاں سیکیورٹی کے حالات بہت خراب ہیں، دہشت گردی بہت ہو رہی ہے، تو
تو اس کا فائدہ اٹھا کے جو ہے ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپنے پولیٹیکل سکور جو ہیں پاکستان کے خلاف کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کیا میری آواز آ رہی ہے؟ میں بیچ بول سکتا ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, سینئر رہنما مسلم لیگ ہے, وفاقی وزیر ہیں. مصدق ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جس طریقے سے پہلا بھی ہم نے جواب دیا ہے اور کچھ بھی ٹائم ابھی نہیں گزرا ہے اور انڈیا سیٹ بیک کرتا دکھائی دے رہا ہے, کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے, میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو چیز ہندوستان کے آڑے آ رہی ہے وہ اس کی ہیوبرس اور ایروگنس ہے. اور بہت سی ہندوستان نے پچھلے 20-30 سال میں متس بنا رکھی تھی. ایک انہوں نے یہ مت بنائی ہوئی تھی کہ کنونشنل وارفیئر کے اندر ہندوستان بہت سپیریئر ہے, اور جب بھی کنونشنل وارفیئر میں وہ پاکستان کو انگیج کرے گا تو وہ اپنی سپیریورٹی اسٹیبلش کر سکے گا. اس مت کا تو جنازہ نکل گیا. یعنی صرف اس جنگ میں نہیں نکلا, پچھلی مرتبہ بھی جب انہوں نے ہماری سرحدی جو لمٹس تھی ان کو کراس کیا تو آپ نے دیکھا کہ ان کے 2 جہاز کس طرح گرے. اور اس مرتبہ بھی جب انہوں نے یہ تباہ آزمائی جنگی محاذ پہ کنونشنل طریقہ کار سے کرنے کی کوشش کی تو کنونشنل جواب کے اندر سپیریورٹی جو ہے وہ تینوں راؤنڈز میں اسٹیبلش ہو گئی کس کی ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ جو ایک انہوں نے کہانی بنا رکھی تھی اپنے دماغ میں, اپنے ذہن میں, اور جو وہ دنیا کو کہانی بیچ رہے تھے کہ ہماری سب سے بڑی فوج, ہماری سب سے بڑی ایئر فورس, ارے بھائی کہاں گئی وہ سب؟ تو پہلی بات تو یہ ہوئی. دوسری انہوں نے ایک اور مت بنا رکھی تھی اور وہ یہ تھی جو پچھلی مرتبہ انہوں نے استعمال بھی کی کہ ارے بھائی ہمارے وہ رافائل نہیں آئے. اگر کہیں ہمارے پاس رافائل ہوتے تو ہم اپنی سرحدوں کے اندر سے ہی بیٹھ کے سب کچھ الٹا پلٹا کر دیتے. تو وہ جو رافائل کی ایک مت ہمیں بنائی جا رہی تھی اس کا بھی جنازہ نکل گیا. اور آپ نے دیکھا کہ کیسے پرندوں کی طرح رافائل جو ہے وہ زمین پر گر رہے تھے. اور ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا ثبوت دیں. ارے بھائی ثبوت جا کے فرانسیسیوں سے لے لیں جو خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رافائل گر گئے. کہ گاڑی تو اچھی تھی, ڈرائیور بہت اناڑی تھا, دیکھیں کیسے گر گیا جہاز. بالکل ایسا ہی ہے. اور مصدق صاحب بنا رکھی تھی, اگر آپ ایک سیکنڈ دیجئے میں بات ختم کر لیتا ہوں. تیسری جو انہوں نے مت بنا رکھی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری سرحد میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں کیا ڈوم ہے یا SV-400 ہے, پتہ نہیں کیا کیا نامراد نام رکھے ہوئے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو ایک ایسی چیز ہے کہ پرندہ اڑ کے نہیں آ سکتا. جی ہاں, تو آج یہ پرندے جو 3-3, 4-4 گھنٹے پھڑپھڑاتے رہے ہیں دلی کے اوپر, اور جس جگہ پہ پاکستان ایئر فورس نے چاہا ہے وہاں میزائل بھی داغا ہے اور وہاں پہ ڈرون بھی بھیجا ہے, تو وہ مت بھی بھائی ختم ہو گئی. تو نہ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں, نہ آپ کنونشنل وارفیئر جیت سکتے ہیں, تو پھر آپ یہ گیدڑ بھپکیاں کیوں دیتے ہیں؟ ہم ایک پیسفل ملک ہیں, ہم نے آپ سے لڑائی کا نہیں کہا. آپ یونیلیٹرلزم کر رہے ہیں. آپ نے ہم پہ ایک الزام لگایا, بے جا الزام لگایا, اور الزام اس لیے لگایا کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی سے نکلنا چاہتے تھے بس, جس کے لیے آپ پہلے سے ہی یہ تمام انتظامات کر رہے تھے. پچھلے 2 سال سے تو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کو. پچھلے 1 سال سے تو آپ خطوط لکھ رہے ہیں کہ اس کو ری نیگوشیٹ کرو. تو آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ایک پہلگام ہوگا اور اس پہلگام کے بعد ہم انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ کر دیں گے. یہ آپ کو پہلے سے پتا تھا. تو پاکستان جو